الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز و محترم صدر اجلاس، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، قابل احترام علماء کرام، باوقار بزرگ حضرات اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ بڑی اچھی مناسبت ہے کہ ہم اور آپ منّے گوڑا کی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہیں۔ رب کریم ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میرا مختصر پیغام یہ ہے، اگر میں چند جملوں میں یہ بات کہوں کہ مسجد اور اللہ کا گھر یہ ذکر کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کا گھر ہے، مقام ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ہم اور آپ 5 وقت کی اذانیں سنتے ہیں۔ یہ اذان کیا ہے؟ دعوت توحید ہے، اعلان توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جو آدمی اذان سن کر مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں ویسے جواب دیتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور پھر مؤذن صاحب کا جواب دینے کے بعد درود ابراہیمی کا اہتمام کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کریں، جو جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ تو اتنے 3 کام کیے جانے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے قیامت والے دن میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ یہ اذان کیا ہے جسے ہم لاپرواہی سے سنتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ اذان کے کلمات کا جواب عام طور پر پورے اہتمام سے لوگ صرف جمعہ کے موقع پر دیتے ہیں۔ بقیہ موقعوں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے کہ معزز علماء کرام سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہی بہت بڑی بات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں، کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ یہ مسجد وہ مقام ہے کہ یہاں پر جماعت سے 5 وقت نماز کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب کی امامت میں 5 وقت نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ نمازوں کی محافظت اور حفاظت بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے، بغیر مسجد میں اہتمام کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، اللہ کے ذکر کا گھر ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں نماز پڑھنا یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، کہ تم نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز فحش باتوں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ سب سے اعلیٰ ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لہٰذا آپ میری عبادت کیجئے اور نماز میری یاد اور میرے ذکر کے لیے قائم کیجئے۔ تو معزز حاضرین، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کا مقام ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا مقام ہے، اور اللہ کے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ ہم اور آپ عام طور پر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کا کلام ہاتھ میں لیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رب کریم نے تو اپنے کلام کا نام ہی ذکر رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ یہ نصیحت والی کتاب ہے، یہ اللہ کو یاد کی جانے والی کتاب ہے، لہذا اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رب العالمین تمام کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے خطبے میں بہت سارے احباب لاپرواہ ہیں، ماشاءاللہ ہماری اہل حدیث مسجدوں میں خاص کر دیکھا جاتا ہے، اکثر احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد میں حاضری ہوگی، تبھی ہمیں پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننا اور جمعہ کی نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان دی جائے، پکاری جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے۔ تو معزز حاضرین، لہٰذا ہمیں مسجد میں حاضری جمعہ کے دن اولین ساعت میں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، رب کریم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے دین کا بول بالا کر رہے ہیں، اس کے اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو دروس قرآن اور دروس حدیث مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں موجود ہونا چاہیے۔ 5 منٹ 10 منٹ کی حاضری بہت معنی رکھتی ہے، اس میں ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں نماز کا اہتمام ہو، یہاں قرآن کی تلاوت ہو، یہاں پر اجتماعات منعقد ہوتے رہیں، یہاں پر بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہو۔ بچوں کی تعلیم کا اہتمام یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ بچوں کی تعلیم دینا دراصل بچوں کو اس بات کی تلقین کرنا ہے کہ بیٹا تمہیں وضو اس طرح کرنا ہے، تمہیں نماز اس طرح پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا ہے، رمضان کے مہینے کے آداب یہ ہیں، مسجد کے آداب یہ ہیں، بڑوں کے آداب یہ ہیں، علماء کے آداب یہ ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے ذکر کا یہ مقام ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے 2 باتوں کا حکم دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم لوگ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میرے نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، اور یاد رکھو اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا اور سخت ہے۔ معزز حاضرین، چونکہ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اخیر میں ایک اہم نقطے پر میں اپنی بات کو ختم کے دیتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے، ہم اور آپ اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کار خیر کرنا چاہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی۔ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑی پیاری دعا سکھائی جو نماز کے بعد کا ورد ہے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ دعا سکھائی کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیری نعمتوں کے شکر
شکر پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہ کے رسول اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے کہ رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا، اے میرے پروردگار تو مجھے اس طرح کر دے کہ میں تیرا زیادہ ذکر کرنے والا ہو جاؤں، تیری نعمتوں کا زیادہ شکر کرنے والا ہو جاؤں، اور میں تجھ سے ڈرنے اور خوف کھانے والا ہو جاؤں۔ اخیر میں منّے گوڑا کے احباب جماعت کو اور دیگر مسلمان بھائیوں کو اور تمام کو اور ذمہ داران کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو مسجد قائم کیا ہے، ماشاءاللہ یہ مسجد انشاءاللہ یہ توحید کا مرکز ہوگی، یہ تعلیم کا مرکز ہوگی، یہ اصلاح کا مرکز ہوگی، اور یہ مسجد امن کا نشان اور شانتی کا نشان ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم جن جن احباب نے اس مسجد کی تعمیر میں زمین سے لے کر تعمیر تک جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے، رب العالمین تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آخرت میں انہیں اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔